बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई अहम खबरों के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो फरिश्ता नजर आने लगे हैं। जब कंपनी की मुबैना करप्शन सामने आई तो कौम ने दांतों में उंगलियां दबा ली हैं। जो ऑडिट रिपोर्ट आई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है कि कैसे कैसे खाबे मारे गए हैं। हम तो नवाज शरीफ और जरदारी को करप्ट समझते थे, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ तो आधा आधा बजट ही गायब है, पता ही नहीं है कि किधर जा रहे हैं पैसे। मैं आपको सिर्फ देख के चंद दाने चकाऊंगा जिससे आपको मुकम्मल सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल किस हद तक खराब हुई है। नाज़रीन, बंदा हैरान रह जाता है किस हद तक पाकिस्तान के हर इदारे में करप्शन है, और जिस एक इदारे को पाकिस्तान में वाहिद इदारा समझा जाता था जो करप्शन के खिलाफ खड़ा है, जो सियासतदानों को चेक में रखता है, जो इक़्तिदार के ऐवानों में लोग जो बैठे होते हैं उन्हें डरा के रखता है ताकि वो मुल्क को लूट के या बेच के ना खा जाएं, जब उनकी करप्शन की होशरुबा दास्तान सामने आई तो सब हैरान और परेशान है। मैं आपके सामने रखता हूं सूरत हाल, लेकिन कुछ और चीजें आपको दिखानी है। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज असेंबली में बोलते हैं कि देखें जी, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कौन करेगा? क्या महमूद खान एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगा? आज महमूद खान चकदेई साहब ने बहुत जबरदस्त बातें की हैं। मुस्तकबिल का सियासत का सारा नक्शा आपको इससे नजर आ जाएगा, क्योंकि महमूद खान चकदेई साहब को इमरान खान ने मैंडेट दिया हुआ है मुज़ाकरात करने का। सियासतदानों से और इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात करने हैं। आप मुज़ाकरात होने किस चीज के लिए? क्या एनआरओ के लिए कोई डील मांग रहे हैं इमरान खान? जो कि ख्वाजा आसिफ ने आज इल्जाम लगाया कि ये डील मांग रहे हैं, इनको पुरानी यादें आ रही हैं, वो पाशा, वो फैज, वो बाजवा, ये सारा कुछ कर रहे हैं। बाय द वे, बाजवा का जिक्र आ गया है तो वजाहत सईद खान का यह दावा है कि बाजवा प्रैक्टिकली हाउस अरेस्ट है, यानी उन्हें अपने घर में नजरबंद रखा हुआ है और वो आने वाले दिनों या वक्तों में शायद गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो वो कोई और ही खिचड़ी पकाने की तरफ तैयारी जा रही है। लेकिन यहां पे बाजवा और फैज के नाम लेके पीटीआई को ताने दे रहे हैं। तो महमूद खान चकदेई साहब ने बड़ी जबरदस्त यहां बातें की हैं, जिसकी मैंने स्पीड थोड़ी सी वीडियो की तेज की है। तो अगर आप मेरी वीडियो डबल स्पीड करके देख रहे हैं तो ये जो महमूद खान का मैं क्लिप दिखाऊंगा आपको, ये आप नॉर्मल करके देखिएगा प्लीज, क्योंकि मैंने इसको पहले ही तेज किया हुआ है। तो अगर आप डबल पे सुन रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ताकि वक्त का ज्यादा ज़िया ना हो, इसलिए मैंने इस क्लिप को थोड़ा सा स्पीड अप किया है ताकि हम ये सारा सुन सकें, क्योंकि मेरी राय में ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद आपको बताता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले माशी मायर ने इस हुकूमत के खिलाफ जो चार्जशीट बनाई है, उसके बाद इस हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है कि एस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले जो बोल रहे हैं, उसके बाद अगर मैं शहबाज शरीफ हूं ना तो मैं अपना लंदन का टिकट कटा लूंगा, या ज्यादा नहीं तो कम से कम कतर का टिकट कटा लूंगा। और इसके बाद जुडिशल कू, पाकिस्तान में जो जुडिशल मार्शल लॉ लगाया हुआ है काजी फायज ईसा ने, उसको तौसीक देने के लिए, उसको दवाम बख्शने के लिए जो साजिश हो रही है, उसके वाले से भी आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूं। लेकिन मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट वो बातें हैं जो महमूद खान चकदेई साहब ने आज की हैं। इसमें आपको मुस्तकबिल का सारा मुमकिन नक्शा नजर आ जाएगा। फौज भी बैठे, जर्नलिस्ट भी बैठे, जजेस भी बैठे, सब जो कुछ हम बैठे, इस मुल्क पे रहम करें जनाब स्पीकर। इस पे बात कर, लीडर अपना कह रहा है कि सारे इदारों की मीटिंग होनी चाहिए, और आप अपनी तरफ से कोई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए जनाब स्पीकर। मुज़ाकरात इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, मुज़ाकरात इसलिए कि इस बदबख्त बहरान से उसको निकालें। बार बार अगर हम ये कि किस तरह का इलेक्शन हुआ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शहबाज को भी पता है, खुशी शाह को भी पता है। जनाब स्पीकर, मुज़ाकरात मैं करूंगा हर इंस्टीट्यूशन से, मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा, लेकिन हम सब ने उनसे करनी है। इसलिए नहीं करनी कि जी वो हमारी रहनुमाई करें, हमने उनको हॉनरेबल रिट्रीट का रास्ता देना है। हमने एस्टेब्लिशमेंट से कहना है कि आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट हैं, आप हमें अजीज हैं, हमारी फौज है, हमारे इदारे, मेहरबानी करें बस हमारे साथ बैठे। आइन की बालादस्ती वाहिद वो बात है जिस पे ये सारा हाल मुतफिक है। नवाज शरीफ इस पे मुतफिक है, जरदारी साहब इस पे मुतफिक है, जमात इस्लामी मुतफिक है, जमीयत उलमा इस्लाम मुतफिक है, पाकिस्तान की तमाम MQM सारे इस पे मुतफिक है कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती पे हम वो करें, इस पार्लियामेंट को सही जमहूरी इलेक्शन के ताकत का चश्मा बनाए। सही जब स्पीकर, ये मुल्क बरानों से निकल जाएगा। ये कि हम एक दूसरे, लीडर आपका मेरा दोस्त मियाँ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियां मारते, आप एक दूसरे को छुरियां बेनते हैं, एक दूसरे को वो करते हैं। अगर इस मुल्क में हमने अच्छे काम नहीं करने और इस मुल्क को हमने धक्का देना है, जनाब स्पीकर बस बिस्मिल्लाह, चादर समेट के घर चले जाएंगे, खुदा जाने पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान की मुश्किलात जाने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अयाज की हैसियत से भी, स्पीकर की हैसियत से भी, अपनी पार्टी को भी समझाएं, हम भी समझाएंगे। आए हम सब मिल बैठे, इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
ہم بیٹھے کہ اس بدبخت بحران سے ہم یہ بحران آسمان سے نہیں آیا, یہ بحران ہماری وجہ سے ہے. ہم اندر سے اس میں آرمی بھی انوالو ہے, آپ بھی انوالو ہیں, مسلم لیگ بھی انوالو ہے. میرا دوست کہتا ہے فلانا پتہ نہیں کس کی گود میں پلا ہے. کون نہیں پلا, کون نہیں پلا, کون نہیں پلا. ہم ایک دوسرے کو یہ کہنے نہ دیں, بس ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ماضی کی غلطیاں ہوئی ہیں, 70 سال 75 سال بہت بڑا وقت ہے. دکھ کی بات ہے ایک جمی ملک, دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر, پانی, بجلی, سورج, محنت کش عوام, ہم بخاری بنے پھر رہے ہیں اس ملک میں. اس کا علاج یہ پارلیمنٹ نکال سکتی ہے. فار گاڈ سیک اکٹھے بیٹھیں, مجھے باہر نکال دیں, اس بدبخت خواجہ آصف کے ساتھ مذاکرات کریں, سارے ہمارے دوست بیٹھیں تاکہ اکٹھے اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں. گاڈ بلیس یو. سب سے مذاکرات ہوں گے, آرمی چیف بھی بیٹھے, ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے کہ آپ ہمیں عزیز ہیں لیکن بس, اب بس کر دیں, ہم آپ کو آنریبل ریٹریٹ دیں گے. یہ ہے وہ بنیادی چیز جو عمران خان دینے کے لیے تیار ہیں, ایک آنریبل ریٹریٹ. قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, تمہارے گھروں سے نکالتا ہے, ظلم کرتا ہے, ظالم کے خلاف ہی جہاد ہے نا, تم اس کے ساتھ لڑو, تب تک لڑو جب وہ تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہے. لیکن اگر وہ جنگ سے باز آ جاتا ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ اب امن دو, تو انہیں امن دو, ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. یہ جو چائنیز واریر نے کہا تھا نا, مجھے اس کا نام بھول رہا ہے, سن زو یا کیا نام ہے اس کا, کہ گولڈن برج بنا کر دو اپنے انیمی کو اگر وہ ریٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان اسی پہ چل رہے ہیں. عمران خان ان کو گولڈن برج بنا کے دینے کے لیے تیار ہے. عمران خان نے یہی گولڈن برج امریکہ کو بنا کے دیا تھا افغانستان سے سرنڈر کرتے وقت. اگر امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت رہتی تو بڑا آنریبل ریٹریٹ ہو رہا تھا. بائیڈن کیونکہ عمران خان سے بغض رکھتا تھا, اس نے کہا جی ہم بالا بالا ہی اب کریں گے سارا کچھ, اور پھر بھاگتے ہوئے امریکی فوجیوں کو سب نے دیکھا, کیسے امریکی جہاز فرار ہوئے وہاں سے, سب نے دیکھا, آخری دن تک دھماکے ہو رہے تھے, سب نے دیکھا. لیکن عمران خان نے ان کو گولڈن برج بنا کے دیا تھا کہ وہاں سے آنریبل ریٹریٹ کر کے چلے جاؤ. یہی گولڈن برج عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو بھی بنا کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم آنریبل ریٹریٹ کر لو, یعنی آگے سے تمہارا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہوگا, معاملات پارلیمنٹ چلائے گی, حکومت عوام کے نمائندے کریں گے. اب وہ پیچھے ہٹ کیوں نہیں رہے, اگلی چیز پھر اس سے کنیکٹڈ ہے, ان کے بزنس انٹرسٹ. بجٹ پہ مکمل کنٹرول, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آڈٹ میں کیا لکھا ہوا ہے. آڈٹ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیفنس سروسز ریگولیشنز کے جو ایریاز ہیں ان میں ایڈوانس پیمنٹس کی ہوئی ہیں بیفور کمپلیشن آف ورک تھرو رننگ اکاؤنٹ ریسیٹس. کام مکمل ہونے سے پہلے ہی دفاعی معاملات میں پوری پیمنٹ کر دی گئی, اس کام مکمل ہونے کی کوئی رسید موجود نہیں ہے. اس میں وہ اسپیسیفکس میں جب جاتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں, یہ ذرا پڑھتے ہیں ہم. It pointed out that during an audit of certain army formations, army کی کچھ formations میں, it was observed from the record that the procurements were made in violation of relevant rules. In certain cases, the procurement and contract jobs were divided into many and given to the favorite contractors or suppliers on the same day to bypass transparent bidding. اپنی مرضی کے لوگوں کو, شاید اپنے فیملی کے لوگوں کو, اپنے فرنٹ مینوں کو ٹھیکے دیے گئے, سیم ڈے دیے گئے, بغیر بیڈنگ کروا کے دیے گئے. یہ فوج کے اندر چل رہا ہے. یہ آڈٹ رپورٹ کہہ رہی ہے 1600 ارب روپے کی irregularities نظر آ رہی ہیں. کچھ ایسی آبزرویشنز ہیں جس میں کوئی نہ کوئی گپلا ہے. ایک طرف 103 ملین ڈالر کا, ایک طرف 3,51,000 یوروز کا کوئی گپلا نظر آ رہا ہے, پاؤنڈوں میں ہے, جاپنیز ین میں ہے, پتہ نہیں کس کس کرنسی میں ہے. نیچے آپ دیکھیں ذرا پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ انآتھرائزڈ ریگولر کیا 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 گیا ہے, نان پروڈکشن آف ریکارڈ میں کیا کیا ہے, پروکیورمنٹ ریلیٹڈ irregularities کتنی زیادہ ہیں. تو یہ اس ادارے میں ہو رہا ہے جو کہتا ہے جی کہ ہم تو ملک کو بچاتے ہیں, محافظ ہیں, کرپٹ تو سارے سیاستدان ہیں. اب آپ یہ ذرا چیک کریں پارٹ. 2 ارب روپیہ سینکشن ہوا 20 kV سولر سسٹم لگانے کے لیے. کتنا؟ 2 ارب روپیہ. نیچے لکھا ہے نو CRV inspection note and delivery challans were found attached with this bill. Thus, release of payments without these documents is unauthorized. کاغذوں میں 2 ارب روپے کا سولر لگا دیا گیا سسٹم, کوئی ثبوت موجود نہیں ہے ڈیلیوری کا, خریدنے کا ایکچولی, اور کچھ بھی. یہ فوج کے اندر چل رہا ہے. تو اس طرح کی کرپشن ہے جو آپ کے سامنے ہے ساری. تو اب آپ نے کنیکٹ کر کے دیکھنا ہے کہ کیوں اب تک اقتدار نہیں چھوڑ رہے, کیونکہ مالی مفادات ہیں.
اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہی آڈٹ اگر کسی سیاستدان کو بتاؤ، عمران خان ایک 30,000 روپے کے ڈنر سیٹ کا بھی جواب دے رہے ہیں عدالتوں کو، ان پہ کیس بنایا ہوا ہے 30,000 روپے کے ڈنر سیٹ پہ. خود 2 ارب روپیہ تو سولر سسٹم پہ کھا گئے. ایف ڈبلیو او جو ادارہ ہے جو سڑکیں بناتا ہے، ڈیموں میں بھی بنانے کے کام کرتا ہے، اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ 7 ارب روپیہ تو اس نے کسی کو چندہ دے دیا. پاکستان کے قانون کے مطابق ایسا کوئی ادارہ چندہ نہیں دے سکتا، اس کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے کہ دیا کدھر گیا، بس کاغذوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ 7 ارب روپیہ ہم نے چندہ دے دیا، خیرات میں دے دیا. اس طرح پیسہ کھایا جا رہا ہے، ہر ادارے میں کرپشن ہے اس طرح سے. تو مالی مفادات ہیں میرے پاکستانیوں. میں ایک اور دیکھ رہا تھا اسی رپورٹ کا حصہ کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ایلیگل لائسنس دیے گئے ہیں، اپنے علاقوں میں دیے گئے ہیں. گورنمنٹ کا جو 25% حصہ بنتا ہے کرائے میں وہ بھی نہیں دیا گیا حکومت کو. حکومت پاکستان سے بالا ہی ایف ڈبلیو او نے باہر اپنے کوئی سبسیڈریز بنائی ہوئی ہیں. خدا کا خوف کرو، اس طرح کی کرپشن ہمارے ان اداروں میں ہوگی جنہوں نے پاکستان کا تحفظ کرنا ہے، تو پھر آگے عوام کیا دیکھے گی؟ یہ سیاستدان، یہ ادارے، کیا بچے گا پاکستان میں؟ کوئی امید بچے گی؟ بہرحال آپ کو اب دکھاتا ہوں اگلی امپورٹنٹ ویڈیو. اس لیے ضروری ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، ہم اب قرضے لے رہے ہیں صرف قرضے واپس کرنے کے لیے، اور ہمیں کوئی قرضہ دے نہیں رہا ہے، میں بھی قرضہ نہیں دے رہا. ہم اثاثے بیچنا چاہتے ہیں، کوئی ہمارے اثاثے خریدنا نہیں چاہتا. غیر ملکی کمپنیاں بند کر کے یہاں سے جا رہی ہے. ہم ایف ڈی آئی کے تلاش میں تھے، ریورس ایف ڈی آئی ہو رہا ہے. اس صورت میں کچھ ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. معیشت بالکل کلیپس کے صورت میں ہے، اور اسلام آباد آپ جائیں تو وہاں پر ایسے لگتا ہے کہ کوئی کرائسس ہے ہی نہیں. تو یہ کمپنی کے قریب سمجھے جانے والے کیسر بنگالی صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد جائیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کرائسس ہے بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن اصل میں کیا ہے کہ ہم اب صرف مزید قرضے لے رہے ہیں اپنے پرانے قرضوں کو چکانے کے لیے. ہمیں کوئی قرضے نہیں دے رہا، کوئی پیسے نہیں دے رہا، بلکہ ریورس ایف ڈی آئی ہو رہا ہے. ہمارے پیسے ملک میں آنے کے بجائے ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے، کمپنیاں ملک سے باہر جا رہی ہیں. تو یہ ہے حقیقت، اور کمپنی ظاہر اس میں پھنسی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ جو جوڈیشل کو کی کوشش ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا کہا ہے بیرسٹر علی ظفر نے، یہ ذرا سنیں. جا رہا ہے کہ 7 ججز کی تعداد بڑھا دیں. 7 کا نمبر بھی بڑا اہم ہے، اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں 7 کا بڑا ایک اہم ہے، کیونکہ جس قسم کا معاملات چل رہے ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ 7 کی وجہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں 7 کی وجہ بیان کروں، یہ بڑھا دیں گے پلان ایگزیکٹلی جو صاحب نے صحیح کہا کہ بڑھا کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جوڈیشل اسٹیکنگ ہو رہی ہے، جوڈیشل کو کی کوشش کی جا رہی ہے. 2 ججز بڑھانے کو ہم تیار ہیں، آپ 7 کو 2 کر دیں، لیکن 7 کی وجہ اسپیشلی کو کرنے کے لیے جو تعداد چاہیے، کو کرنے کے لیے جو تعداد چاہیے وہ تعداد کی 7 کی تعداد ہے. تو اس لیے یہ اس قسم کے حربے، اس قسم کی ایک سینٹ کیسی فورم کو استعمال کرنا، جوڈیشل کو کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں نے آج ایکسپوز کر دیا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے آن دی ریکارڈ ایکسپوز کر دیا سر کہ یہ کو ہونے لگا ہے. تو یہ لوگ جوڈیشل کو کروانے جا رہے ہیں. قاضی صاحب کو اکثریت دیں گے، اس کے بعد آئین میں ترمیم کی کوشش یا قانون سازی ہوگی، قاضی صاحب اس کو تحفظ فراہم کریں گے. ہو سکتا ہے آئین ترمیم پہ قاضی صاحب فل کورٹ بنا دیں، اس میں 2 جج وہ ہوں گے جو ابھی اڈاپٹ قاضی صاحب لے کر آئے ہیں، اور باقی 7 ایکسٹرا یہ ہوں گے قاضی صاحب کے اپنے ساتھ 5 جج ہیں، اور یہ کل ملا کے تقریباً اتنے جج ہو جائیں گے کہ قاضی صاحب کو 1 یا 2 نمبر سے اکثریت حاصل ہو جائے گی. اور اس طرح قاضی صاحب آئین ترمیم ہو یا کوئی بھی قانون ہو اس کو کور فراہم کریں گے اور اپنی ایکسٹینشن لے اڑیں گے. منصوبہ یہ ہے، دیکھتے ہیں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. محمود خان چودھری صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہم آنریبل ریٹریٹ دینے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی آنریبل ریٹریٹ لینا چاہتا ہے تو وہ لے گا، اور اگر کوئی ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں ذلیل ہونا ہے، کیونکہ عوام ذرا یہ سب بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر میں سے بات کر دوں کہ جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو معاملہ ہے، یہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا جو کہ جانا چاہیے، جج کو ریموو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل. اب تو یا تو ان پہ دباؤ مزید ڈالا جائے گا اور ان کے خلاف کیمپین چلائی جائے گی کہ دیکھیں ڈگری جعلی ثابت ہو گئی ہے، آپ نکلیں یہاں سے، خود استعفا دے دیں. اگر وہ استعفا نہیں دیتے اور لڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، میرے پاکستانیوں بڑا مزہ آنے والا ہے. پاپ کارن لے کے تیار ہو جائیں، کیونکہ جو ان کے ساتھ کیا گیا نا پچھلے سال 2 سال میں، وہ بھی ساری تفصیلات سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے. سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ مسئلہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں، اور جیسے قاضی صاحب لڑے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کی وہ مدد سے لڑے تھے، یہ جج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو کے لڑے گا، اور آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کے اندر سے تگڑے جج انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک بار معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا جائے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کمپنی کی منشا یہ ہوگی، مرضی ہوگی کہ طارق محمود جہانگیری صاحب لڑے مت اور استعفا دے دیں. آج ایک سپیس سننے کا موقع ملا، اس کی ریکارڈنگ تھی تھوڑی سی. ایک پی ٹی آئی کے سپورٹر نے عمر ایوب صاحب سے سوال پوچھا، کچھ انہوں نے سخت باتیں کی، ان کا رویہ بھی سخت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہیں. لیکن عمر ایوب صاحب نے آگے سے جو سوال داغا نا، 1 سیکنڈ کے لیے تو تھوڑا سا حیران ہوا، پھر پریشان بھی ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سیاستدان نہیں بول رہا بلکہ ویگو ڈالے والے بول رہے ہیں. عمر ایوب صاحب نے سوال داغ دیا کہ جو سوال کرنے والے صاحب ہیں وہ پہلے بتائیں کہ آپ کون سے شہر سے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. ایسے سوالات کمپنی پوچھتی ہے کہ بتاؤ تو صحیح پہلے تم ہو کہاں تاکہ ہم تمہیں اٹھانے آ جائیں. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی گھبرا گیا تھا کہ یہ کیا مطلب ہے یار، اپنے ہی بندے سے پوچھ رہے ہیں. یعنی جس وقت آپ کی پارٹی اس طرح زیر عتاب ہے اور آپ لوگوں کی ذمہ داری بڑی، آپ نے لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا ہے. یہ بڑا ہی عجیب و غریب سوال تھا جو عمر ایوب صاحب نے پوچھا. ظاہر ہے لوگوں کے سوالات ہیں، آپ تسلی دیں لوگوں کو، پیار سے بات کریں. اگر آپ واقعی وفادار ہیں عمران خان کے، عوام کے، عوامی مینڈیٹ کے، آپ کہیں جی آپ کی ساری تنقید ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، لیکن یہ مسائل ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ ہے طریقہ. لیکن یہ جو بات تھی کہ آپ پہلے بتائیں آپ ہیں کہاں سے، ایڈریس کہاں سے آپ کا، میرے خیال میں تحریک انصاف کے سپورٹر کو یہ لوگ سمجھ نہیں رہے، صرف عمران خان سمجھتے ہیں.
कंपनी भी अगर ये देखती ना तो उसे पता चलता कि ये पीटीआई ऐसी नहीं है कि उसको कोई कंट्रोल करके कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इस मुल्क के खिलाफ जो भी कोई काम करेगा या अंडर परफॉर्म करेगा जो अवाम एक्सपेक्ट करती है, ये सोशल मीडिया उसको उधेड़ के रख देगा। और यही तो जमहूरियत है। हम चाहते हैं कि सब जवाब दें, इन लोगों को जवाबदेह बनाया जा रहा है। इसी तरह कंपनी को भी जवाबदेह बनाया जा रहा है सोशल मीडिया की तरफ से। ज़ाहिर है कंपनी को यह कबूल नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद को जवाबदेह नहीं समझती, वो खुद को कानून और आइन और हर चीज़ से बालातर समझती है। तो ये है सारे मसाइल की जड़ कि पीटीआई में भी कुछ लोगों को शायद समझ नहीं है कि यही जमहूरियत है। कंपनी भी इससे चिढ़ती है, आप भी चिढ़ जाएंगे, तो फिर तो आप उसी साइड में हैं जिस साइड पे कंपनी है। सोशल मीडिया को बोलने दें, यही जमहूरियत है और यही आप लोगों को ट्रैक पे भी रखेगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।